شہاب الدین غوری کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب سے دلی تک 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو مسلمان ہوئے وہ صوفیوں کی اقربی سے مسلمان ہوئے، بلکہ یہ مجاہدین کی شمشیر خارا شگاف تھی جس نے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی اور جس کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کو پسند کیا اور اس میں داخل ہوئے. لیکن بہرحال جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ صوفی حضرات جو ہیں ان کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے پیچھے پیچھے پہنچ گئے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام میں تو داخل ہوئے مجاہدین کی کوشش سے، لیکن پھر ان کو اپنے راستے پر لانے کے لیے پیچھے سے صوفیوں کا گروہ پہنچ گیا اور اس نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنا شروع کیا. اس طرح سے ہندوستان میں ایک عرصے تک یہ صورتحال رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا. کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا حدیث پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو نہایت گستاخ سمجھا جاتا تھا کہ صاحب یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا کیا ہے کہ صوفی حضرات اور فقہ کے ماننے والے جو کچھ بتائیں اس پر چلتے رہو، اللہ کا کلام محض تبرک کے لیے پڑھ لو بس. اس صورتحال کو بدلنے کی سب سے بڑے پیمانے پر جو کوشش کی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی، اور حالات اتنے سنگین تھے کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کے وہ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. اپنے بند کمرے میں جو شاگرد ہیں ان کو سمجھاتے تھے اور احادیث کی اہمیت بتاتے تھے، لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور اسی طریقے سے احادیث کی حجیت اور اس کے فروغ میں انہوں نے بھرپور کوشش کی اور شاگردوں کی پوری ایک جماعت تیار کر دی. وہ گزر گئے. ان کے بعد شاہ اسماعیل شہید کا دور آیا. شاہ اسماعیل شہید نے جس طریقے سے کھل کر کے اسلام کی دعوت دی ہے یہ انہی کی ہمت کا نتیجہ تھا کہ حقیقی جو اسلام ہے وہ ہندوستان میں پہچانا جانے لگا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کی کہاں کہاں جا رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گئے اور رنڈیوں کے جو بالا خانے ہوتے ہیں وہاں جا کر کے انہوں نے فقیروں کی طریقے سے صدا لگائی. پہلے تو انہوں نے کچھ کرنے دھرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تم کو کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں، بھیک لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں پہلے اپنی بات سنا لوں اس کے بعد تم کو جو کچھ دینا ہو تو. بہرحال جن لوگوں کو معلوم تھا کہ جا رہے ہیں رکا کہ صاحب آپ اتنے معزز خاندان کے ہو کر کے اور ایسی گندی جگہ جائیں گے، لیکن وہ گئے اور اس کے بعد سب کو بلا کر کے بٹھایا اور دعوت و تبلیغ جب شروع کی ہے، اللہ کی بات سنانی شروع کی ہے تو تھوڑی دیر کے اندر اندر مجلس کا رنگ اس طرح بدلا کہ وہ عورتیں جن کا پیشہ ہی بدکاری تھا زاروں قطار رونے لگی. وہیں توبہ کیا انہوں نے اور اس کے بعد ان کا انتظام کر کے ان کی شادیاں کر دی گئی اور وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی انہوں نے گزارنی شروع کی. تو اس انداز سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. ایک طرف یہ کام تھا اور دوسری طرف دوسرا کام تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. سیدھی بات، ساری منطق، سارا فلسفہ، سارا تصوف اور ساری ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر کے سارے لوگوں کے سامنے وہ سیدھے سیدھے پیش کرتے کہ اللہ کی بات یہ ہے اور اللہ کے رسول کی بات یہ ہے. جو بات بڑے بڑے لوگ بند حجروں کے اندر کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اس بات کو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کہا، اور جان کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے کہ رہتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جان لینے کی کوشش بھی کی گئی. لکھا ہے حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے کہ شاہ صاحب ایک مرتبہ دلی کی فتح پوری مسجد میں دوپہر کے وقت ٹہل رہے تھے. سخت ترین گرمی کا زمانہ تھا. دوپہر کے وقت وہ فرش پر ٹہل رہے تھے دھوپ کے اندر. بہت سے لوگ جو ان کی دعوت و تبلیغ سے بہت زیادہ نالاں تھے انہوں نے بڑے بڑے ارادے بنا رکھے تھے. کچھ بدماشوں کو تیار کیا کہ وہ شاہ صاحب کو موقع پا کر کے شہید کر لیں. جب انہیں یہ پتا چلا کہ اس وقت اس مولوی اسماعیل دہلوی یہ فتح پوری مسجد میں تنہا ٹہل رہا ہے تو انہوں نے
چاقو وغیرہ لیے قتل کرنے کے سامان، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پہنچے وہاں پر، دیکھا تو شاہ صاحب ننگے پاؤں اس کے فرش پر ٹہل رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی۔ انہوں نے قتل تو شاہ صاحب کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان کے قتل کرنے کا، لیکن کم از کم یہ سوچا کہ مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے فرش پر جانا چاہیے، اور مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے جانا آج بھی ہندوستان پاکستان میں بڑے التزام کے ساتھ ہے۔ اب جب انہوں نے جوتے اتار کر کے پاؤں رکھے تو پاؤں اس طرح جلنے لگے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، اور فوراً اتر کر کے آ کر کے جوتا پہن لیا، کہا کہ یہ آدمی یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے پاؤں آگ کی طریقے سے جل رہے ہیں یہ ننگے پاؤں ٹہل رہا ہے، یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شاہ صاحب کو پکارا اور ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس طرح کے ارادے سے آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ کام شروع کیا، دلی میں کام ہوا، اس کے بعد مغربی یو پی سے لے کر کے کلکتے تک لکھنؤ وغیرہ ہوتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہنچ کر کے جس زور و شور سے یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور جہاں کوئی آدمی اس مسلک کو جاننے والا نہیں تھا ان کی قوت تقریر اور قوت بیان سے جگہ جگہ لوگ اس کو جاننے اور ماننے والے پیدا ہوئے، اور صرف مسلمانوں ہی کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہوا، بلکہ بعض تاریخوں میں مجھے اس وقت خوب اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ بنارس جب یہ لوگ پہنچے تھے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ پر 25,000 یا 25 لاکھ ہندو جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کی دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا صرف مسلمانوں میں نہیں تھا، سیدھا اور صاف اسلام وہ مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کرتے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ کام ہوتا رہا، جماعت تیار ہوتی رہی اور اس میں فدائی طبقہ بھی تیار ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے غیر اسلامی طاقتوں سے جہاد کا یقینی اور قطعی فیصلہ کر لیا۔ عین اسی زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ صاحب مسلمانوں کو حج نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سمندر میں خطرات ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کے فریضے ہی کو ختم کر رہے ہیں، لہذا عملاً یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے اور حجاز چلے آئے، اور 1 سال یا اس سے زیادہ رہ کر کے 2 حج کر کے یہاں سے واپس گئے۔ واپس جانے کے فوراً بعد انہوں نے کوچ کیا، افغانستان گئے اور وہاں سے صوبہ سرحد میں آ کر کے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ تھا پنجاب اور اس کے اطراف میں سکھوں کی حکومت تھی جو اس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرتی تھی کہ آپ اس کو سوچیں گے تو منظر قابل برداشت نہیں ہوگا۔ مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی سکھ سے یا ہندو سے سامان خریدنے کے لیے جاتا تو وہ سامان، وہ پیسہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں لیتا تھا، سامان نکال کر کے الگ کر دیتا تھا، اب تم اس کو اٹھا لو، اور کپڑا پھیلا دیتا تھا، اس میں تم اپنا پیسہ ڈال دو، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے براہ راست میرے ہاتھ پر آئے گا تو میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ یعنی اس حد تک مسلمانوں کو دبا اور کچل کر کے ختم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کی اچھوت قسم کی حیثیت مسلمانوں کی بنا دی گئی تھی۔ تو شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ ان کے امیر حضرت سید احمد شہید اور پوری جماعت یا جماعت کا ایک منتخب حصہ، ان لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد شروع کیا، اور اس علاقے میں باقاعدہ ایک اسلامی حکومت قائم کی جو 4 برس تک قائم رہی، اور پٹھانوں کی غداری کے نتیجے میں پھر وہ حکومت ختم ہو گئی۔ اور جب انہوں نے مختلف انداز کی غداری کی اور مقامی سیاست میں ان لوگوں کو پھنسانے اور استعمال کرنے کی پوری کوشش کی اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس علاقے کو چھوڑ کر کے وہ لوگ کشمیر کے لیے چلے۔ ادھر سے سکھوں کی فوج پہنچی۔ 2 مقام تھے جہاں پر کہ اس لڑائی یا اس فوج سے ٹکراؤ کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ ایک مقام تو بالا کوٹ تھا اور دوسرا مقام بھوگڑ منگ تھا۔ ان دونوں میں سے کسی جگہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بالآخر بالا کوٹ میں ٹکراؤ ہوا، اور زبردست جنگ کے بعد آدھی فوج جو اس وقت وہاں پر 700 کی تعداد میں موجود تھی، آدھی فوج شہید ہو گئی اور باقی آدھی فوج نے
پیچھے کی طرف راستہ دیا، اسی میں شاہ اسماعیل شہید اور سیدنا شہید دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ یہ اہل حدیث تاریخ یا اہل حدیث تحریک یا اہل حدیث دعوت کہہ لیجیے، جب ہندوستان میں اٹھی تو اس کا ابتدائی اور پہلا مرحلہ تھا جس میں یہ بات پیش آئی۔ یہ مرحلہ اتنا ہی مختصر نہیں تھا، ان حضرات نے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، مجاہدین کی فراہمی کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، اور اتنا زبردست انتظام کر رکھا تھا کہ کسی پہلو سے کوتاہی نہیں ہونے پاتی تھی اور مکمل طریقے پر کام چل رہا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے تو پٹنے سے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ دو حضرات اٹھے اور اس دعوت کا علم انہوں نے سنبھالا، اور مدراس سے لے کر کے بنگال تک اور کشمیر تک ہر طرف اپنی دعوت کو یہ لوگوں نے پھیلائے رکھا، اور مجاہدین بنگال سے اٹھتے تھے پورے ہندوستان کو پار کرتے ہوئے، انگریزی عملداری کو پار کرتے ہوئے اور سکھوں کی عملداری کو پار کرتے ہوئے صوبہ سرحد میں آتے تھے اور یہاں آ کر کے مجاہدین کی صف میں شامل ہو جاتے تھے۔ کس انداز سے اور کس طرح یہ کام چل رہا تھا اس کا پتہ لگانا نہایت مشکل بات ہے، مگر نہایت ہی باریک تدبیروں کے ساتھ یہ سارا کام چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جو اپنے کیمپ بنا رکھے تھے اور جو فوجی ٹھکانے بنا رکھے تھے اس میں سے بعض اب بھی ہیں جو زیر زمین ہیں، اور جس کا پتہ اس وقت تک نہیں چل پاتا ہے جب تک کہ ان مجاہدین کے جو بقایا لوگ ہیں وہ لے جا کر کے یہ نہ دکھلائیں کہ دیکھیے ہمارے باپ دادا نے مجاہدین کے لیے ٹھکانے بنائے تھے۔ بہرکیف اس طرح سے ان کا جہاد کا کام بھی چلتا رہا اور دعوت و تبلیغ کا بھی کام چلتا رہا۔ صوبہ سرحد